اس کا پوش خالی تھا۔ غالباً طاہر فرقان کے گھر سے ابھی سب لوگ نہیں نکلے تھے جب بھی وہاں سے آوازیں سب کی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی ایک عورت باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ ساتھ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک نیچے تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بارش بھر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے اس کی کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پر گرتے سیاہ بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی اور پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں ابھی واپس بلاتی ہوں۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں آؤ بیٹا، کیوں نہیں؟ مسز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے پریشانی سی کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن یوں ہی نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو کچھ سوچا ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ اس نے سوچا میں کب سے ان کی بیٹی ہو گئی، پھر جواب دیا، جی میں شریعہ اینڈ لاء میں LLB کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ کو اسلامی وکیل بننا ہے؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لاء کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں اور انجینئرنگ شروع ہی میں مجھے مشکل لگتی تھی اور بعد میں آسان ہو گئی۔ حیا نے جواب دیا، مجھے شریعہ اینڈ لاء شروع میں مشکل لگتی تھی اور بعد میں اس کی عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مہناز آنٹی نے اس کو بتایا تو وہ ہکا بکا ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے یا وہ اس فرضی خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل وہ ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جواب دیتی رہی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پر لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے اسے پکارا۔ ابھی تک اندر اسٹیئرنگ وہیل تھامے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اس رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ روشنی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر کہیں اور بات ہو جائے تو۔ ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پہ لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ پریشان سی اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ، ہاں زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ اگر ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع النظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے اسے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عجیب مضطرب سی حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔
وہ گردن جھکائے کہنے لگی، میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا کا ان سے کچھ جھگڑا ہے اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید، اور میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا گود میں ہاتھ رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی چلی جا رہی تھی، پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یک ٹک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا، وہ جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو دروازے کی طرف سمٹ گئی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں۔ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں کو انجوائے کرنے دو۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو زور سے دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچ لیا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے ولید کی دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج تو اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کی دوسرے سرے تک پہنچی، مگر یہ کیا؟ گلی تو بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ شاید کوئی جادوئی دروازہ نکل آئے، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں۔ مگر اچانک آواز آئی، کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم بقدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے چھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ، اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اس نے، اور اس کی اتنی بڑی سزا۔ جانے کیسے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا اور دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار کر رہی ہو؟ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کے رک گیا۔ پلیز، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب دوبارہ ولید کو دھکا دے سکتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب کے لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اسی روز والا خواجہ سرا ڈالی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو شاید اس نے ولید کے سر پہ دے مارا تھا، اور وہ ساکت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈالی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود زور سے پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلی آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے یوں دبوچا کہ گدی پہ پڑے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈالی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈالی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی،
مگر ڈالی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے دھکیل کر چلاتا جا رہا تھا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے کر گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پچھلے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے لا کر چھوڑ دیا۔ حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد سے ایک کھردرا توق ہٹ چکا ہے۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈباتی آنکھوں سے ڈالی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفتراً ڈالی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھال دیا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا اور پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پر ڈھلک گیا۔ ڈالی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی سی کاٹ تھی اور پھر وہ پلٹ گیا۔ حیا بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی اور پھر جھک کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پہ سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اس دوپٹے کو اچھی طرح خود کو لپیٹ لیا تاکہ پہچانی ہی نہ جائے، اور پچھلی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھر چکے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے سارے عرصے میں اپنے ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ اندر فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ اسٹیج پر دلہا دلہن، رشتہ دار اور کزنز بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراک میں چمکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً تو اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی۔ وہ بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی اور اس کے ذہن میں ڈالی کے الفاظ گونج رہے تھے، بے حیا، بے حیا۔